دنیا واقعی اپنے خلق کے اعتبار سے بالکل خالی ہو کر صرف اپنے مولا خدا کا معاملہ خالی کے بغیر اس طرح پر فرض نہ ہو اور خالص سے جدا ہو کر محبت کے ساتھ اسے نہ کر ان اسباب کو پتہ کر دے اور ان اسباب کو جنہیں معقول بنا رکھنا ہے انکار کرنے کا پایا کر تب جب اس پر قدرت ہو جائے تب دنیا کو اپنے نفسیے اختیار کر اور آخرت کو خلق کے لیے اور مولانا باطن کے لیے یہاں سرکار کے رکھنے کی اشارہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کو ملا اور دونوں کو ایک جگہ رکھے یعنی عام طور پر انسان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے کہ بڑھنے کے بعد نہیں ہے کوئی جانتا چاہے مومن ہو کہ کافر ہو اچھا ہو کہ برا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسی بھی فکر کا عامل ہو کسی ایڈیالوجی کا کسی نظریے کا ماننے والا ہو دنیا کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے انسان کی نہیں جانور کی کوشش کرتا ہے اپنے کھانے پینے کا انتظام جانور بھی کر لیتا ہے اپنے طور پر اپنے رہنے سہنے کا انتظام تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے اپنے طور پر ایک چھوٹی گڑیا بھی ایسے ایسے اپنا رستہ بناتی ہے اور کس طرح کے چن چن کر ڈالتی ہے اور کس طرح خوبصورت اور مختلف بناتی ہے اتنی چھوٹی گڑیا ایسے بہت ہے اتنا بننے والے بہت ایسا مختلف بناتی ہے کہ بارش پڑ رہی ہے تو بارش کے پانی سے وہ محفوظ رہتی ہے تو گڑیا کا جیسا چیل بن جاتا ہے جس کی طاقت ہے قوت ہے اس کی حیثیت ہے وہ بھی اپنے رہنے کا انتظام کر لیتے ہیں کھانے پینے کا طاقت ہے ایک چھوٹی چونٹی نہ صرف یہ اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہے بلکہ موسم سرما کے لیے کا انتظام کر لیتی ہے گرما کے موسم چونٹی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ گرمی کے موسم کے لیے سردی کے موسم کے لیے اناج وغیرہ کر لیتی ہے ایک ایک دانہ آدھا آدھا کر کے لے جا کر اس کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اگر بڑا دانہ ہو ایک چیز اگر بڑا ہو سکے سب سے بڑا دانہ اگر ایک سال اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور ذخیرہ کر لیتے ہیں سرما کے موسم میں تو یہ دو بہت اچھی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں جو مثال میں آپ سامنے رکھی ہے چونٹی کی مثال دیکھیے تو نہ صرف یہ دل کا کھانا تلاش کرتے ہیں بلکہ پورے موسم میں سرما کا انتظام گرما کے موسم میں کر لیتے ہیں باقاعدہ اس کی تیاری کرتی ہے اللہ کا اور آپ چڑیا کو دیکھیے زیادہ بڑے پرندہ زیادہ بڑے مخلوق کا فکر کریں تو چھوٹی چڑیا کو آپ دیکھیے اگر کوئی انسان تھوڑی سے بچے اس کے حلق بہت بڑے اس کی بہت بات ہو جائے لیکن چڑیا کو آپ دیکھیے کہ رہنے کے لیے ایسا عالیشان انتظام کرتی ہے گویا کنسٹرکشن کے پورے کو استعمال کرتی ہے اپنے عقل کے اعتبار سے اپنے دماغ کے اعتبار سے ایسے کے اعتبار سے تو اس کے اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں ایک شہر کی مکھی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ کیجیے کتنے پھلوں کا اندازہ سوچ کر کس طرح پہنے تیار کرتی ہے اور شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح سستانہ بناتے ہیں تو سرکار کے ارشاد مبارک میں پوری دنیا کا ذکر آ رہا ہے دنیا کے فائدے کی حد تک ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی اپنے طور پر کوشش کرتا ہے ہر کوئی اپنے طور پر اس کا پورا انتظام کرتا ہے روٹی کپڑا وغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کپڑے سے تو جانوروں کو بے نیاز کر دیا ہے
صرف کافر ہی ہمارے ساتھ شریک سفر نہیں ہے بلکہ جاندار، دیگر جاندار، انسانوں کے علاوہ دیگر جاندار وہ بھی ہمارے ساتھ شریک سفر ہے۔ مثال دے کر میں آپ کے سامنے نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی ان کی بھی سرما کے موسم کے لیے اپنی غذا کو پوری فیوچر پلاننگ کے ساتھ تیار کر کے ذخیرہ کر کے جمع کر لیتی ہے۔ ایک چھوٹا پرندہ پڑیا بھی اپنے رہنے کا انتظام کر لیتی ہے۔ تو اس معاملے میں جانور بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد دوسری بات آتی ہے اور پھر آخر میں مسئلہ کہ آخر کی کامیابی عطا فرما۔ یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ منزل ایسی منزل ہے کہ اس منزل میں جانور کو کیا غیر مسلم انسان کی ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان والوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہی کلمہ پڑھنے والے اور نہیں پڑھنے والے کے درمیان میں فرق ہے۔ انڈین گورنمنٹ جو ٹیکس مقرر کرتی ہے وہ تو مومن کافر سب ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مومن ہی ادا کرتے ہیں، کافر ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ وہی ادا کرتے ہیں جن کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اپنے مال کا پورا 40واں حصہ پوری ایمانداری، دیانتداری اور پوری امانت داری کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ نکال کر جہاں اس کو خرچ کرنے کا اللہ نے دیا اور خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ تو دنیا کی تیاری اور آخرت کی تیاری دونوں چیزوں میں آخرت کی تیاری کرنا ہے مومن کا شعبہ۔ ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانا ہر انسان کرتا ہے، لیکن ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا یہ صرف آخرت کا ایمان رکھنے والا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہا لکبیرۃ، اس سے پہلے ارشاد ہوتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وانہا، اور نماز پڑھنا لکبیرۃ، بہت مشکل کام تمہارے کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنا بتا سکتا ہے دنیا کا مشکل ترین کام ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خشوع ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، یہ مشکل ان کے لیے آسان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، بلکہ اور جو مقامات پر رسائی کیا کرتے ہیں ان کے لیے نماز شروع کرنا بہت آسان ہے، نماز ختم کرنا مشکل ہے۔ ہمارے جیسے آپ جیسے لوگوں کے لیے نماز شروع کرنا مشکل، ختم کر لینا آسان ہے، جتنا جلدی ختم ہو گئے نماز ختم ہوگی باہر نکل کر آگے ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے آپ کے ہمارے حالات پر۔ ہمارے لیے نماز شروع کرنا مشکل، ختم کرنا آسان ہے، لیکن جن کی رسائی مقام خود تک ہو جاتی ہے ان کے لیے نماز شروع کرنا بہت آسان ہے، نماز ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار سیدنا شاہ طاہر قادری ثانی ابن سرکار سیدنا شاہ عبد اللطیف لاہوری قدس اللہ تعالیٰ سے بڑھ لطیف نے دھونی کی جامع مسجد جب تیار کروائی اس پر عربی میں عبارت تیار نقل کروائی ہے، کندہ کروائی ہے، دعائی ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ پتھر میں وہ آیت، وہ پتھر میں وہ جملہ عربی زبان کا آج بھی خدا ہوا نقش کی شکل میں موجود ہے۔ تو لکھتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، یعنی مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی جب پانی میں آ جاتی ہے تو باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ بے چین نہیں ہوتی۔ مچھلی جب تک پانی میں نہیں ہوتی، پانی سے باہر نکالے تو بے چین ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالملح فی الماء، اور منافق کا حال ہوتا ہے مسجد میں ایسا ہوتا ہے گویا نمک، گویا پانی میں نمک ہے کہ جلد سے جلد نکل جانا چاہتا ہے ورنہ وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ نمک کو جب پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو نمک کو یا تو پانی سے نکالنا ضروری ہے یا رکھے تو اپنی حالت میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو منافق کا حال ہوتا ہے کہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے نمک پانی میں چلا گیا ہے، جلد سے جلد نکلنا چاہتا ہے۔ تو ادنا گرامی سے اسی حقیقت کو قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔ منافقین کی صفت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ ایک آسان فارمولہ، ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے جس کا دل نماز پڑھنے میں لگتا ہے تو وہ مومن ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے جو بے چین پریشان ہوتا ہے اس کو اپنے ایمان کو فکر کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس بات کی اصلاح کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ایمان مضبوطی سے قلب میں راسخ ہو جائے، قلب میں کامل ہو جائے۔ تو اب یہاں پر بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانا یہ تو مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا صرف مومن ہی پڑھ سکتا ہے، کافر نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا کھانے سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، جسم کی اصلاح ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے سے آخرت کی اصلاح ہوتی ہے، روح کی اصلاح ہوتی ہے۔ جسم کی اصلاح کی طرف کافر بھی متوجہ ہوتا ہے، لیکن روح کی اصلاح سے ایمان والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ جسم کی اصلاح ایک کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن روح کی اصلاح جب تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ کی محبت جن پر نہ لگے روح کی اصلاح حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک کنجی نہیں لگتی قفل نہیں کھلتا، جب تک لا الہ الا اللہ کی کنجی دل کے قفل پر نہ لگ جائے، جب تک کہ قفل کھل نہ جائے اس وقت تک روحانی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ لاک نہیں بنیں تو کوئی گاڑی آگے کی طرف سفر نہیں کر سکتی، جب تک لاک لگا ہوا ہے گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو کفر کی حالت میں جو لاک لگا ہوا ہے اس لاک کو کھولنے والی کنجی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور جب اس کنجی سے اس لاک کو کھولا جاتا ہے پھر روحانی طرف کی گاڑی آگے بڑھتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی مرتبہ ولایت کو پہنچ کر رک جاتی ہے، کسی کی گاڑی اللہ تعالیٰ کے کسی اور نواز آتا ہے مرتبہ صحابیت تک پہنچتی ہے، اور جن کی خدمت میں فیصلے ہو چکے ہیں مرتبہ نبوت تک پہنچتے ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسائی آسمانوں پر ہوتی ہے، جبریل امین علیہ السلام کی رسائی عرش معلیٰ تک ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے کہ کونین کی حدیں ختم ہو جاتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی کائنات کی حد ختم ہو جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی حد ختم نہیں ہوتی، جہاں کب اور کہاں کی منزل ہے وہ منزل بھی ختم ہو جاتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل میں پہنچتے ہیں کہ جہاں دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا اور ادراک کرنے والا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہاں ان کا پروردگار ان کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ حبیب اپنے پروردگار سے اس تک قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ وہ کیسے رہ گیا؟ نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی دماغ وصول کر سکتا ہے، نہ کوئی دل اس کا وجدان کر سکتا ہے، نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ترقی دنیا کی ہوتی ہے، ایک ترقی آخرت کی ہوتی ہے، اور سرکار کے یہاں کے ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کو ملا، یہ کیسا ملا سکتے ہیں؟ حالانکہ دونوں چیزیں ملنے والی نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، اس کا تعلق محسوسات سے ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق محسوسات سے ہے۔ آپ اگر کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو زبان محسوس کر لیتے ہیں، اب بعض لوگوں کو موسیقی کا شوق ہوتا ہے، موسیقی سنتے ہیں تو ان کے کان لذت محسوس کرتے ہیں، بعض غیر غلط مناظر کو دیکھ کر گناہ کے طور پر بعض لوگوں کی آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی جو چیزیں ہیں ان لذتوں کو انسان محسوس کرتا ہے، لیکن آخرت کی جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتا، زبان نہیں چکھ سکتی، ناک محسوس نہیں کر سکتی، لیکن جسم کے اعضاء ان کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن انسان کا ایمان والے کا قلب اس کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ جسم کے اعضاء کو محسوس نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے کہ سر کی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن دل کی آنکھوں کو دیکھتی ہے، صحیح بات ہے کہ جسم کے کام کو سن نہیں سکتے لیکن دل کے کام کو سن سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ الگ ہے، وہ معاملہ الگ ہے، یہ منزل الگ ہے، وہ منزل الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، تو دنیا الگ ہے۔ سرکار کے رہنے کے ارشاد فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کو ملا، دونوں کو ملانے کی بات ہو رہی ہے، وہ کیسے؟ تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دونوں کو ایک جگہ رکھیں۔ اب یہاں پر بات بڑے سمجھنے کی قابل ہے، بڑی نازک ہو جاتی ہے۔ اب ہر ایک کی کوشش یا تو دنیا کے واسطے یا تو آخرت کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں دونوں کو ملا کر ایک جگہ اٹھا کے رکھتے ہیں۔ اب دنیا کو بھی اٹھا کے رکھتی ہے، آخرت کو اٹھا کے رکھتی ہے، بچا ہے۔ کافر دنیا کے لیے، مومن آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں دونوں کو اٹھا کے رکھ دے، اور بلا دنیا اور آخرت کے اپنے خلق کے اعتبار سے بالکل خالی ہو کر صرف اپنے مولا عزا و جل کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی تمامی ختم ہو جائے، آخرت کی تمامی ختم ہو جائے، دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، آخرت کی محبت سے پاک ہو جائے، تب کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوے دل میں بستے ہیں۔ دنیا کی محبوباؤں کی زلفوں کا اثر ہو کر جو دل رہتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے جلوے بس نہیں سکتے، تو جنت کی عبور کی آنکھوں میں تصور میں غور کر تو زندگی گزار رہا ہے، پروردگار کے جلوے اس کے دل مکمل نہیں ہو سکتے۔ خیال حور میں تیرے حریص بندوں نے بتائے رزق بھی اپنے لٹائے بیٹھے ہیں، فراش حور میں تیرے حریص بندوں نے بتائے رزق بھی اپنے لٹائے بیٹھے ہیں۔ وہ حور تو ملنے والی ہے جنت میں، جنت میں ملنے والی حور کے فراش کے تصور میں تیرے حریص بندے پروردگار بھائی سب دنیا میں اپنی لٹا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صرف دنیا کی محبت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے جلوہ کا دل نہیں ہوتا، دنیا کی محبت ختم ہوئی اور آخرت کی محبت بھی جب ختم ہو جاتی ہے، صرف دنیا کی محبوباؤں کا تصور ہی نہیں، جنت کی پورے کا تصور بھی جب ختم ہو جاتا ہے، صرف دنیا کی لذتوں کا ہی نہیں، جنت کی دودھ اور شہد کی بہنے والی نہروں کی لذت کا شوق بھی جب ختم ہو جاتا ہے، سرکار کے ارشاد فرماتے ہیں تب کہیں جا کے اپنے مولا کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس وقت
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مرنے والا مرنے کے بعد کب کہیں جا کر قبر میں پہنچتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کی، اللہ کے مقربین کی اور اللہ تعالیٰ کی جن بندوں کی شان ہوتی ہے، وہ سور پہلے سور بعد میں پھونکا جائے گا، حساب کتاب بعد میں قائم ہوگا، ادھر ان کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر 24 گھنٹے کے اندر اپنے محل میں پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت وہ جنت میں پہنچ گئے، ان کی خبر جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو پہلا سور پھونکا جاتا ہے، وہ کتاب پھر 50,000 سال کا قیامت کا دن، کتنے ہزار سال کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں 50,000 سال، سب کے واسطے 50,000 سال کا ہے، یہ 50,000 سال کا ہے، کافروں کے واسطے ہے اور مومنین کے واسطے نہیں ہے۔ قیامت کا ایک بڑی سختیوں کا ہے، 50,000 سال کا ہے، کس کے واسطے ہے؟ کافروں کے واسطے ہے۔ جہاں تک معاملہ مومنین کا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں بشارت ہے، ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن اتنی دیر کے لیے ہوگا جتنی دیر میں ایک ایمان والا فرض نماز پڑھتا ہے، اور فرض نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز یاد رکھنے پڑی جاتی ہے، فرض نماز مختصر پڑھی جاتی ہے، نفل نماز پڑھے تو ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والے ہیں، وہ معاملہ الگ ہے، نفل نماز ایک سجدے میں پوری رات گزارنے والے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن فرض نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ فرض نماز کے طریقے میں ایک سورہ ختم ہو گیا تو دوسرا سورہ لگنے کی اجازت نہیں ہے، فرض نماز سورہ بقرہ سے کوئی شروع کر جاتا ہے، کتنی دیر چلتا، پہلی رکعت میں سب سے لمبا سورہ پڑھا جاتا ہے سورۃ البقرہ ہے، کتنی دیر پڑھیں گے؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، سورہ بقرہ ختم ہو گیا، اب پھر سورہ آل عمران شروع نہیں کر سکتا۔ فرض نماز میں ایک سورہ ختم ہو گیا تو دوسرے سورہ کے اوپر دوسرا سورہ نہیں لگا سکتے، اب رکوع کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری جگہ میں کھڑا ہو گیا تو سورہ بقرہ کا لمبا سورہ ہو، سورہ آل عمران کو بھی لگا دیا، یہ جتنا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، تو اس اعتبار سے فرض نماز نیند کا لمبی سے لمبی اگر کوئی آدمی پڑھے ایسا کبھی پڑھتے نہیں فرض نماز، اگر لمبی سے لمبے 2 سورے لگا کے جو پازیٹیوٹی ہے فرض نماز کی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے سے پڑھ کے کوئی فرض نماز پڑھ نہیں سکتا، لیکن عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے 15-20 منٹ میں پڑھنا چاہیے، مگر بعض 5-7 منٹ میں مکمل ہوتی ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے قیامت کا دن اتنا ہلکا پھلکا ہوگا، فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں پورا وقت قیامت کے 50,000 سال کا وقت کم دے گا، تو پھر وہ 50,000 سال کس کا وقت؟ کافروں کا وقت ہے، جو کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ کی محبت کے دل پر لے گئے، جن کے دلوں کو محمد رسول اللہ کے عشق میں دھڑکنا نہیں آیا، اور جن کی سانسوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی لے پر دھڑکنا نہیں آیا، ان لوگوں کے لیے قیامت کا 50,000 سال کا ہے، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایمان کی خیرات مل چکی ہے، جن کے کاسے دل میں محمد رسول اللہ کا صدقہ کلمہ طیبہ کی شکل میں پڑ چکا ہے، ان لوگوں کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا، ان کے لیے تو اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں ایک مسلمان فرض نماز ادا کرتا ہے، اتنی دیر میں قیامت کا فرض ختم ہو جائے گا، اور یہ نماز فرض نماز پڑھنے کے برابر جو وقت گزرے گا وہ بھی سب کے لیے نہیں، وہ آپ کے لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کے فضل میں عام مسلمانوں کے لیے ایسا معاملہ نہیں، لیکن جو انبیاء صدیقین شہداء و صالحین ہیں، جو مقربین ہو گئے، اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں اللہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، آخرت سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت پر خائنی کا ہونے والی ہے، انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کا معاملہ کیا ہے؟ بندہ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو وہ قیامت قائم ہونا، پھر وہ حسابہ ہونا، کتابہ ہونا، وہ سب لمبا زمانہ گزرنے کے بعد جب اتنا ہونا یہ معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے جب راضی ہونے کے مقام حکم میں عطا کرتا ہے، پہلی سورہ کی ضرورت نہیں، دوسرے سورہ کی ضرورت نہیں، حساب کی ضرورت نہیں، کتاب کی ضرورت نہیں، جس وقت بندہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیا اسی وقت اس کو ویسا اطمینان ہو جاتا ہے جیسا جنتی کو جنت میں پہنچنے کے بعد اطمینان حاصل ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جائے جنت کا معاملہ اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقربین کے لیے قیامت کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ما یا اللہ کلمۃ بالبصر، انبیاء صدیقین شہداء و صالحین اولیاء اللہ اور پیغمبروں کے لیے، صحابہ کے لیے، شہیدوں کے لیے قیامت کا معاملہ کیسے معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وہ نہیں ہے مگر پلک جھپکنے کی طرح، پلک
दुनियाओं की मोहब्बत ना हो, आखिरत के दूध और शहद का इंतजार ना हो, दुनिया के आलीशान मकानों की तरफ शौक ना हो और जन्नत के ज़रूरत और याकूत के महीनों का शौक भी ना हो, जब इस एतबार से दिल पूरे तौर पर खाली हो जाता है तो सरकार की राह में फरमाते हैं उसके बाद तू अपने मौला अज़्ज़ व जल का हो जा और वहाँ सिवा से शादी हुए बगैर उसकी तरफ तवज्जो ना हो। जब तक पूरी दुनिया से तो आगे ना फेर ले, आखिरत से भी आगे ना फेर ले, उसकी तरफ तो तवज्जो मत कर। नमाज शुरू करने से पहले क्या पढ़े? इन्नी वजह वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैंने अपने आप को उसकी तरफ मुतवज्जो कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। सबसे कट्टर, सबसे कट्टर उसके हमारी दुनिया के महबूबों से कट्टर और जन्नत के लोगों से दिल लगा के मतलब है हनीफा। हनीफा का मतलब है सबसे कट्टर। सबसे कट्टर का मतलब क्या है? सबसे कट्टर का मतलब क्या अच्छे दुनिया के लोगों से कट्टर और जन्नत के लोगों के तरफ ये मतलब है। हनीफा में जहाँ दुनिया की चीज़ें शामिल है वहाँ जन्नत की चीज़ें शामिल है, जहाँ दुनिया के महला शामिल है वही जन्नत के महला भी शामिल है। हनीफा का मतलब होता है सबसे कट्टर, किसी से ताल्लुक़ रखे बगैर मैं तेरा हूँ तो मेरा है, ना मुझे किसी से काम, ना मुझे किसी से लेना, ना मुझे किसी से देना। खुलिंदा सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है और मैं शिरक करने वालों से नहीं हूँ। व मा अना मिनल मुशरिकीन, तो मतलब क्या? अगर जीना अल्लाह के लिए भी है, अपने आप के लिए भी, ये भी शिरक कैसे किया? उन्हें अल्लाह के लिए भी जी रहा, अपने वास्ते भी जी रहा, अल्लाह के वास्ते भी जी रहा, अपनी बीवी के वास्ते भी जी रहा, अल्लाह के लिए भी जी रहा, अपने बच्चों के वास्ते भी जी रहा, अल्लाह के लिए भी जी रहा, अपनी दुकान के वास्ते भी जी रहा, अल्लाह के लिए भी जी रहा, अपनी मुलाजमत के लिए भी जी रहा। तो उसके जीने का एक मकसद नहीं, दो मकसद है। तो दो शरीक जब हम सोचेंगे तो शिरक बोलते हैं। उन्हें जिसके लिए जी रहा है वो एक नहीं है, दो है, तो शिरक का मतलब वही समझना। एक के साथ दूसरे को जमा कर दिया तो शिरक होता है। शिरक से पूरा वो शिरक जो जहन्नम में पहुंचाता है। ईमान के मुकाबले में जो शिरक आता है वो शिरक नहीं। यहाँ पर शिरक से पूरा शिरक अकबर है, शिरक खफी है। तो अपनी क्या करना, अपने क्या के साथ जिंदगी नहीं गुजारना, क्या दुनिया नहीं कमाना, क्या दुनिया में असबाब नहीं तलाशना चाहिए, लेकिन दुनिया को भी दुनिया के लिए नहीं रखना चाहिए, दुनिया को भी अल्लाह ताला के लिए कमाना चाहिए। अगर अपनी अहल को खुश करे तो ये समझ कर खुश करना चाहिए अल्लाह का हुक्म है। रोजी भी हासिल करे ये समझ कर करे कि अल्लाह का हुक्म है, और रोजी हासिल करूँगा तो ज़रूरतें पूरी होंगी, ज़रूरतें पूरी होंगी तो मैं एक दिन 5 मरतबा नमाज़ पढ़ सकूँगा। अब देखे देखे रमज़ान का महीना आया तो माल असबाब जमा रहा, रमज़ान की कुछ फारिग करूँगा, तरावीह पूरे इंतजाम से पढ़ सकूँगा, रोज़ों के लिए सही का इफ्तारी का इंतजाम कर सकूँगा, साल के साल ज़कात फर्ज़ है तो ज़कात अदा कर सकूँगा। इस तरह समझकर अगर कोई दुनिया कमाता है तो दुनिया कमाना भी इसके हमें दुनिया नहीं है, दुनिया कमाना भी इसके लिए इबादत है, दुनिया कमाना भी इसके लिए अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी में शामिल है। लोग क्या समझते हैं? मस्जिद की तरफ गए तो सवाब, बस ऐसा समझते हैं। अपने तिजारत के मामलात की तरफ, अपने मुलाजमत के मामलात की तरफ जाने को दुनिया समझते हैं। अगर किसी की नीयत ये ना हो कि अल्लाह को राज़ी करे तो इसमें उसके लिए दुनिया है, लेकिन जो दुनिया के लिए, दुनिया के मामलात के लिए अल्लाह के लिए जो अंजाम दे रहा है उसके लिए सिर्फ मस्जिद को जाने में ही सवाब नहीं है, बाजार को जाने में भी सवाब। कोई बाजार को जाता है सवाब को मगर आता है, कोई मस्जिद को आता है तो गुनाह से कर जाता है। मस्जिद में आकर बदनीगाही कर रहा है, मस्जिद में आकर जूते चुरा रहा है, मस्जिद में आकर गाली गलौज कर रहा है, मस्जिद में आकर झगड़े कर रहा है, तो मस्जिद में आकर गुनाह कमा कर जा रहा है, और कोई बाजार को जाकर सवाब कमा के आ रहा है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ करके किसी छोटे हुए बच्चे को हंसा, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए तो सिर्फ मस्जिद ही की तरफ चलकर जाना इबादत में शामिल नहीं है। अगर अल्लाह की रज़ा में शामिल हो तो बाजार की तरफ जाना भी इबादत में शामिल है। नीयत अगर दुरुस्त हो, नीयत सिर्फ एक ही नीयत हो, मैं जी रहा हूँ इस वास्ते अल्लाह ताला जिंदा रखा, कमाया तो समझकर इस वास्ते कमाऊँ कि हलाल रोज़ी कमाया तो हराम से बचपन नहीं कमाया तो फिर हराम में मुतवज्जो होगा, ये समझकर अगर वो कमा रहा है तो कसब हलाल करना भी फराइज़ का सबसे बड़ा फरीज़ा है।
نکاح بھی کرو تو یہ سمجھ کر مت کرو کہ میری لذت کا سامان اس میں موجود ہے، یہ سمجھ کر نہ کرے، اور یہ سمجھ کر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سمجھ کر کرے کہ حرام کاری سے بچوں گا، یہ سمجھ کر اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو مسجد میں جا کر 100 رکعت نفل نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ نکاح کر کے نکاح کی ذمہ داری کو ادا کرنا اپنے ذمہ داری میں، یہ بھی افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ اس سے سنت ادا ہوتی ہے، انسان کا دل اور انسان کی آنکھ بھٹکنے سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ان اسباب کو خطا کر لیے جتنے دنیا کے اسباب کو کاٹ دیے اور ان ارباب کو انہیں معبود بنا کر رکھا ہے باہر نکال کے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد ایک بات کو سمجھنے کی خاطر ہے، پھر آج ارشاد فرماتے ہیں جن کو تو معبود بنا کر رکھا ہے تو دل سے نکال کر باہر پھینک، اپنے دل کو بتخانہ بنا کر جن بتوں کو اپنے دل کے بتخانے میں لا کر بٹھا کر رکھا ہے ان کو باہر نکال کر پھینک دو۔ اس سے پہلے یہ بات ہم آپ کے سامنے عرض کریں کہ یہ جو درس چل رہا ہے ہمارے مدرسے میں الفقر ربانی کا، یہ سرکار اعلان کے موبائل کا نشانہ ہے، اور سرکار اعلان کے موبائل کافروں کے مجمع میں جیسے سرکار ہندوستان میں آ کر کافروں کو جمع کر کے جس طرح ان کے سامنے اسلام کے خانے کا پرچار کرتے رہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اسلام کی اصلاح ایک نہیں بلکہ دو قسم سے ہوتی ہے، ایک ہے خود مسلمانوں کے اندر کی اصلاح۔ اب آپ دیکھیے کوئی بھی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس کے دو پاور ہوتے ہیں، ایک انٹرنل ڈیفنس ہوتا ہے، ایکسٹرنل ڈیفنس ہوتا ہے۔ انٹرنل ڈیفنس کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں اور ایکسٹرنل ڈیفنس کے لیے ملٹری کو استعمال کرتے ہیں۔ پولیس کا کام کیا ہے؟ داخلی فتنوں کو ختم کرنا، باطنی فتنوں کو ختم کرنا، اندرونی معاملات کو سلجھانا۔ ملٹری کا کام کیا ہے؟ بیرونی، خارجی اور باہر کے معاملات کو فیس کرنا ہے، ملٹری کا کام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک معاملہ ہوتا ہے اندر کا، ایک ہوتا ہے باہر کا، کوئی حکومت چلانا ہے، ملٹری بھی ضروری ہے، پولیس بھی ضروری ہے۔ نہیں خالی ملٹری کھڑی ہے، پولیس نہیں ہے تو پھر اندر کے معاملات کا سزا کیسے ہوگا؟ خالی ملٹری کو لاتے گئے دوسرے ممالک فتح کرتے گئے، اندر کی اصلاح کی کوشش بھی اگر نہیں کرے تو آپ بتائیے کہ ممالک کو فتح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ممالک کو فتح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حکومت کے قیام کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ملٹری بھی ضروری ہے اور پولیس بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پہنچ کر ایک بہت بڑی حقیقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے اسلام کو پیش فرماتے رہے، بیرونی فتنوں کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر مقابلہ فرمایا۔ اس کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو مسلمانوں میں اندرونی فتنے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اس اعتبار سے اندرونی فتنے پیدا ہونا شروع ہوئے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے ساتھ اس کی خبر لینا پڑا، اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے کوئی اندرونی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا۔ یہ اسلامی ہسٹری کا ایک سنہرا ریکارڈ ہے۔ جب تک حضرت عمر زندہ رہے مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے مورخین کہتے ہیں 10 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جاتے ہیں تو امام مہدی کے وقت خلافت الہیہ رہنے والی پوری زمین پر حضرت عمر 10 سال جی جاتے تو حضرت عمر کے زمانے میں خلافت الہیہ یعنی پوری زمین پر اسلام پیدا زیادہ نہیں 100 سال 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میں خلافت ایک 10 سال میں اور رہ جاتے ہیں، پوری دنیا میں ایک ہی پرچم رہا تھا اور اس پر وہ پرچم ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام مہدی جو کام کرنے والے ہیں، آپ سنیں نا کہ قیامت کے دن امام مہدی آ کر پوری دنیا میں اس طرح حکومت قائم کرے گا، اللہ کا کام ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے مورخین کہتے ہیں 10 سال اور کیا ہے تو کام سے کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا کہ سب ہونا، اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نہیں تو پھر 150 سالوں کے بعد 11 سالوں کے بعد امام مہدی آ کر امام کرنے والے حضرت عمر کے لیے پورا ہو گیا تو پھر بقیہ معاملات کہاں سے انجام پائیں گے؟ یہاں پہنچ کر کیونکہ بہت باریک نقطہ نکلا ہے، یہ عبادت کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں، یہ جو بات پیش کی جا رہی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے آج کے اس محفل کو ختم کرنا مناسب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم اور باریک اور سمجھنے کا ہوتا ہے، مشکل ہے کیونکہ مجھے دیکھتا ہے کہ اس کو پوچھ رہا پتھر ہے، پتھر کا بڑا پیس ہے اور کچھ نہیں، اس کو یہی معلوم ہے کہ سن بھی نہیں سکتا، اس کو یہی معلوم ہے کہ دیکھ نہیں سکتا، اس کو یہی معلوم ہے کہ نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ بھی معلوم ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، مکھی بیٹھی تو مکھی اڑا بھی نہیں سکتا، اس کا سب معلوم ہے کہ اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا دنیا میں بولی۔ اب آپ سے بحث کرتے کیا بولتے بحث کرتے انہیں بولتا ہے سب معلوم، اتنا سب معلوم کرنے کے بعد تو روز کرتا ہوں کیا کرتا تھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ سخت کفر کس کا ہوتا ہے؟
کوئی تبلیغ کرنے والا کسی ملک کو 100% بت پرستی کی گندگی سے پاک نہیں کر سکا. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے 100% آپ نے اپنے پورے ملک کو بت پرستی کی لعنت سے نہ صرف یہ کہ پاک کیا، قیامت تک گارنٹی دی کہ اس علاقے میں کوئی بت پوجا نہیں جا سکتا قیامت تک. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کوشش کسی اور کی کوشش نہیں ہے، یہ کوشش ان کی کوشش ہے کہ جن کی زبان سے نکلنے والی بات کو پروردگار کبھی رد نہیں فرماتا. یہ کوشش ان کی کوشش ہے کہ جن کی ابرو کے اشارے پر جہنم کو جہنم سے آزادی میں پکڑانے دیے جاتے ہیں. یہ کوشش ان کی کوشش ہے، نگاہیں ہوتی ہیں تو خطہ بدل جاتا ہے، ان کا ایسا ہوتا ہے انسان کے ڈھوڑے ہو جاتے ہیں. یہ کوشش ان کی کوشش ہے کہ 24 گھنٹے سے طرح پر گزارنے والا فرشتہ جہاں نہیں جا سکتا وہ وہاں جا کر آتے ہیں. یہ کوشش ان کی کوشش ہے کہ جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش اعظم پر لکھ کر رکھا ہے. یہ کوشش ان کی کوشش ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو براہ راست دیکھنا چاہتا ہے تو ان کی زندگی میں دیکھ سکتا ہے. تو اللہ کی رانی صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں پورے اپنے ملک کو آپ نے بت پرستی کی لعنت سے پاک فرما دیا. یعنی کافروں کے مقابلے میں اسلام کو پیش کرنا، یعنی مطلب یہ کہ اس کا دوسرے اعتبار سے جب ایکسٹرنل ڈیفینس کی جب بات آتی ہے، ایمان کے باہر والوں کو ایمان میں لانا، یہ کارنامہ ہمارے سب سے بہتر انداز میں کسی نے انجام دیا، کسی نے انجام دیا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. جو بات نبی نے ہے وہی آج نبی نے اس کی گہرائی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کی تاریخ میں آپ سرکار علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہی کام سرکار علیہ رحمۃ اللہ اپنے طور پر انجام دیا. پورا ملک بت پرستی کی گندگی سے پاک نہیں سکا کیونکہ وہ معاملہ نبی کا تھا، معاملہ ولی کا ہے. یہ معاملہ آل نبی کا ہے، وہ معاملہ نبی کا ہے. مراتب کا فرق ہے اور اہل سنت والجماعت کو ہر جگہ مراتب کا فرق رکھا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جتنا مراتب کا فرق اہل سنت والجماعت میں اور کسی کے پاس نہیں. لوگ بولتے شرک کرتے کیسا کرتے شرک؟ ارے ہمارے پاس کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر ہمارے سلسلے کے اندر ہمارے ہندوستان میں سرکار ہمارے مرتبہ رہتے ہیں مگر جب غریب نواز کی بات آتی ہے تو ہم کھیل خالی ہونے کے باوجود، پکے خالی ہونے کے باوجود، صرف خالی ہونے کے باوجود، اول خالی آخر خالی ہونے کے باوجود سرکار کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ سرکار اول سے بڑا مقام سرکار غریب نواز کا ہے. مانتے ہیں کہ مانتے ہیں؟ سرکار مانتے ہیں. ہم غریب نواز کی چادر کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں اور غریب نواز کی عقیدتوں کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بات سرکار کو سپاٹ کی آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب نواز کے نالے سے اگر ہمارے ہاتھ کو لگ جائے دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے. ان کے قدموں کی خاص میں ہو جائے تو ہم سرمے عزت بنا کے لگانے کے لیے تیار ہے. لیکن جب بات غوث پاک کی آتی ہے تو ہم ان کے کہنے پر مجبور ہیں کہ غوث پاک کو بڑا مقام ملا، بڑا مقام غریب نواز کو نہیں ملا. یہ تو بولتے ہیں. اب دیکھیے کیسا ہے مراتب کا فرق ہے. ہم داخل ہیں سرکار اول کے سلسلے میں غریب نواز کو ان سے بڑا مانتے نہیں مانتے. ہم سرکار غریب نواز کی سلطنت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم عراق میں نہیں جی رہے ہیں، ہندوستان میں جی رہے ہیں. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان والے کی جو شان ہے، شان ہندوستان کی جو شان ہے، ولی کی جو شان ہے، اس سے بڑی شان شاید ہو جاتی ہے. مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جب سرکار اس کا کی بات کرتی ہے تو خارجہ سلسلے میں اس کی ایک مثال ہے. دوسرے سلسلے میں کیا ہے کہ ایک بزرگوں سے ایک ساتھ عقیدت ہے، ہمارا پاس ایسا نہیں. خارجہ سلسلے میں ایسا نہیں. خارجہ سلسلے میں عقیدتوں کا مقصد ایک ذات ہے، ذات سرکار بیان کی. اب اس سلسلے میں غریب نواز کا نام آتے ہی بختیار علی کا نام آتا ہے، ان کے پیچھے باو بھائی کا نام آتا ہے، ان کے پیچھے حضرت محبوب الہی کا نام آتا ہے، ان کے پیچھے حضرت جلال الدین کا نام، حضرت صالح پاک کا نام، حضرت اللہ نواز کا نام
इमाम हसन इमाम हुसैन से हम सब तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसके बाद आपसे पूछा इमाम हसन इमाम हुसैन पढ़े क्या हजरत अली पढ़े, तो आप क्या बोलते हैं? इसको बराबर बराबर हो गया। आप बोलते इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन जब बात हजरत अली की आती है तो बेटा बेटा है, बाप बाप है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान तो बड़ी है, लेकिन उनसे बड़ी शान मौला कायनात अली रसूल की शान रहमतुल्लाह अलैहि की। अब अगर पूछे हजरत अली से बड़े सहाबा में कहें क्या, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, हजरत खालिद के हजरत बल्लाह और इसरार रहमतुल्लाह अलैहि रसूलुल्लाह के जवाब देने की बात है। अब क्या है कि जितने सिलसिले हैं पहचान के ऊपर सिलसिले अलग अलग हैं, बेसिकली तालीमात किसके लगनी है, तरीके प्रोसीजर अलग है, तालीमात पूरे सिलसिलों के लिए बेसिक तालीमात के बात देखेंगे, फातिहा तशरिया रमजिया फरवतिया रवानी शादी और जितने जितने सिलसिलों के आप नाम बोलेंगे 100 सिलसिलों की बुनियादी तालीम किससे, बेसिक तालीम में कोई फर्क नहीं है। तो चिश्तिया सिलसिले के गुरु हजरत खालिद रहमतुल्लाह अलैहि मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, तो ये नहीं समझना चाहिए कि सिलसिले चिश्तिया के तर्जुमान है, पूरे सूफिया किराम की तरफ से मसलक के सूफिया के पूरे सूफिया के मसलक के तर्जुमान की तरफ से हजरत बल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि आपके सामने पेश करूँगा। सिर्फ चिश्तियों की नुमाइंदगी के लिए नहीं, खादियों की तरफ से, चिश्तियों की तरफ से, पूरे सूफिया की पूरे दुनिया की पूरे सूफिया की तरफ से उनके नुमाइंदा के तौर पर हजरत बल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत खालिद रहमतुल्लाह अलैहि बेसिक तालीम है, अकाईद सबके एक है, तरीकों में फर्क है, इबादत है तरीकों के जिक्र के तरीकों। अब ये बात अकीदे से ताल्लुक रखने वाली बात है, तो हजरत खालिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं मैं सहाबा इकराम में फजीलत की वही तरतीब मानता हूँ जो खिलाफत की रखी है। बोलो ये बात, हजरत खालिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं जवाब में कुछ नहीं है, मैं सहाबा इकराम में फजीलत की वही तरतीब मानता हूँ जो खिलाफत की रखी है। क्या मतलब? हजरत अली खलीफा बाद में नहीं, उससे पहले हजरत उस्मान खलीफा में मसले निकला, हजरत अली से अफजल हजरत उस्मान, हजरत उस्मान से पहले हजरत उमर खलीफा बने, तो हजरत उस्मान से अफजल हजरत उमर है, हजरत उमर से पहले हजरत अबू बकर खलीफा बने, तो हजरत उमर से अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बंदा नवाज फरमाते हैं मैं फजीलत की वही तरतीब मानता हूँ जो खिलाफत की तरतीब है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन से अफजल हजरत अली से खुलफाए राशिदीन पूरे सहाबा से अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत सब तक साबित हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबियों के बराबर मानते गया। तभी बोला इतनी बड़ी शान है तो नबियों के बराबर नहीं होगा, मुसलमानों को छोटा बड़ा होता, सहाबा में सबसे अफजल है बड़ा भाई, नबियों के बराबर नहीं है, नबियों के बाद में मोहम्मद जिनसे बड़ा मुकाम पैगंबरों का है। पैगंबरों में सब पैगंबर बराबर बराबर नहीं है, नबियों के बड़ा मुकाम रसूलों का है, रसूलों में बराबर बराबर नहीं है, उनमें चार रसूल रसूल हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बड़ी, उनमें से बराबर बराबर नहीं है, उनमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े हैं। फिर उनसे बड़ा कोई नहीं है क्या? जी नहीं, उनसे भी बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा कितना बड़ा लोग होते हैं सुन्नत वाले सबको बराबर बराबर रखते हैं, कहां से बराबर रखते हैं? भाई सरकार लोगों ने सिलसिले में उनसे बड़े गरीब नवाज मान बराबर है, जिन मुल्क में रहते गरीब नवाज के उनसे बड़े बिरानी लोग होते बराबर है, बिरानी की मोहब्बत से जीते हैं मरते हैं, उनसे बड़ा मुकाम सहाबा को मान है बराबर इसको बोलते हैं, सहाबा से बड़ा मुकाम पैगंबरों को देते हैं बराबर इसको बोलते हैं, पैगंबरों में जो मुकाम रसूलों को नहीं नबियों को नहीं मानते बराबर इसको बोलते हैं, रसूलों में सब रसूलों का मुकाम नहीं मानते, उलुल अज़्म रसूलों का और बड़ा मुकाम मानते तो बराबर है। सब में बड़ी शान सबसे बड़ा मुकाम किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या उनको हम खुदा मानते हैं क्या? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खुदा मानते हैं क्या? हम अपने कलमे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का जिक्र बाद में करते हैं, बंदा होने का जिक्र पहले करते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले है और रसूलुहु बाद में है। हम अपने कलमे
तैयार हो गए। जो कौम, जो मसलक के लोग सहाबा को पहले लोगों का मकाम देने के लिए तैयार नहीं, बंदे को खुदा का मकाम देने के लिए कब तैयार होंगे? हमारे पास बंदे और खुदा को एक करना तो दूर की बात है, बंदों में मरातब का ऐसा फर्क है, शिर्क का है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऐसा डिसिप्लिन है और हमारे पास मरातब का इतना फर्क मालूम रखा गया है, छोटे छोटे मसलों का जब हम फर्क मानते हैं तो बंदे को खुदा के बराबर मानने का हमारे पास जगह है। हाँ, शिर्क का अगर है तो अलबत्ता तुम्हारे पास जरूर है, क्योंकि तुम्हारे पास मरातब का कोई फर्क ही नहीं है, तुम्हारे पास नबी उम्मत के बराबर है। तो जो मसलक उम्मती को नबी के बराबर बोला, आज चले नबी को खुदा के बराबर बोल जाता है, आज उम्मती को नबी के बराबर बोले, फिर नबी को खुदा के बराबर बोले, तो इसमें हैरत की बात तुम्हारे पास है। हमारे पास जब हम उम्मती को नबी के बराबर नहीं बोलते तो ऐसा में हम बंदे को खुदा के बराबर करते हैं। तो अल्लाह की रानी बैठ के अपना आपके सामने मरातब का फर्क मालूम रखना जरूरी है। अल्लाह ताला अपना मरातब का फर्क रखा, सरकार लेकिन नवाज का कहना अपनी जगह है, लेकिन 100% तो आप ऊपर से पाक नहीं फरमाए, क्योंकि वो शान विलायत है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुक्मियत है पूरे मुल्क के रब को आपने खुद परस्ती से पाक फरमाया। ये बात आप समझे। इसके बाद इसी नुक्ते की मज़ीद एक वज़ाहत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। मैं अभी आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि एक्सटर्नल डिफरेंस होता है, इंटरनल डिफरेंस होता है। अब यहाँ पहुँचकर हम देखते हैं कि सरकार ने जो कारनामा अंजाम दिया वो एक्सटर्नल पावर के तौर पर काफिरों को इस्लाम में लाना उनका काम है। मगर सरकार की जानकारी का काम क्या है? काफिरों के सामने आपने इस्लाम नहीं, सरकार की जानकारी का दूसरा कारनामा है। मोहिउद्दीन का जो सब आप समझ रहे हो, इस्लाम के जो दाखिली फितने थे, इस्लाम के अंदर जो फितने पैदा होने थे, उन फितनों को सरकार ने पूछा, इस बात से आपको मोहिउद्दीन का लफ्ज़ मिला। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद परस्तों के खिलाफ 23 साल में मुकम्मल कामयाबी हासिल की। उसके बाद हज़रत उमर के साथ बाद खुद मुसलमानों के अंदर जितने से उठाने
کتنے انسان زمین پر بستے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد ہو کر آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو نوح علیہ السلام کیا قرار پاتے ہیں؟ آدم ثانی قرار پاتے ہیں، انسانیت کے بانی قرار پاتے ہیں. بعد میں انسانیت کے بانی نوح علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، اور انسانیت کے بانی آدم علیہ السلام ہے. لیکن دوسری مرتبہ اس کو ریفریش کرنے والے، دوسری مرتبہ اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے والے، دوسری مرتبہ اس کا دوبارہ آغاز فرمانے والے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے. تو بلا جلدی بلا ہونے لگے انسانیت کے بانی آدم علیہ السلام ہے، لیکن دوسری مرتبہ اس کو نئی زندگی عطا کرنے والے نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام بانی نہیں ہے، بانی ثانی ہے، آدم نہیں ہے، آدم ثانی ہے. اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ اسلام کے بانی در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جب انٹرنیشنل کے اسلام میں پڑھنے لگے، اسلام کے شریعت کے احکام کے لوگوں میں جب یزیدیت کا حکم توڑ کر اسلام کا شریعت کا جسم جب مردہ ہونے کے قریب ہو گیا، تو دوسری مرتبہ اس کو زندہ کرنے کی بات آئی. تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون اسلام کی شریعت کی رگوں میں دوڑا کر اس کو دوسری مرتبہ ایکٹیویٹ کیا، اس کو دوسری مرتبہ زندہ کیا. تو جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت شروع ہونے کے بعد نوح علیہ السلام کے ہاتھ سے دوبارہ انسانیت کو گزرنے ملی، اسی طرح اسلام میں بانی محمد رسول اللہ ہے، لیکن اسلام کو دوبارہ نئی زندگی دے کر زندہ کرنے والا امام حسین. علامہ
اس سے مراد دولت کی محبت، شہرت کی محبت، دنیا کی محبت، اس کو حضور بت قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جس طرح بت پرستی کرنے والا بت پرستی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح دولت کے بت کو پوجنے والا، شہرت کے بت کو پوجنے والا، دنیا کی محبت کے بت کو پوجنے والا، غیر اللہ کی محبت کے بت کو پوجنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہوتا ہے. اور جب تک آدمی بت پرستی سے بات نہیں آتا، اللہ کی بات کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح جب تک ان بتوں کی محبتوں سے، ان بتوں کی عبادتوں سے، ان بتوں کی پیروی سے جب تک اپنے آپ کو آدمی بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کا سمجھے جن میں جو اور آپ میں کرتا ہوں بات مطلب یہاں پر سرکار کے لیے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی گزار رہا ہے تو چھوٹا مطلب سے اس کی خواہش کا حد ہے، انہیں اس کو پورا اس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی دولت کے کو پوجنے میں لگا ہوا ہے تو دولت اس کے لیے دور بن جاتا ہے. اب دولت کے پیچھے اس کی پوری زندگی بت پرست کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا، بت پرست کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا، اتنا نہیں کر دیتے. بت کو دیکھ کر کیا کرتا اللہ سے دور ہوتا، تو یہ کیا کرتا دولت کو دیکھ کر اللہ سے دور ہوتا، شہرت کو دیکھ کر اللہ سے دور ہوتا، فلاں کو دیکھ کر اللہ سے دور ہوتا. تو حضور بلال کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شرک سے ہمارا شرک جدید نہیں، شرک خفی صوفیہ کے بعد اس کو شرک کہتے ہیں. ایسا شرک کرنے والا کافر نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے شور سے محروم ہو کر زندگی گزارتا ہے. تو فرماتے ہیں جنہیں کو معبود بنا کر رکھنا ہے ان کو لا کر کے شاید اس رہنے میں چھوڑتی ہیں ہمارے سامنے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نبو بریانی کے مخاطب کو ارشاد فرماتے ہیں چھاپ تلک سب چھین لیے تونے مجھ سے نینا ملے، چھاپ تلک سب چھین لیے تونے مجھ سے نینا ملے. یہ چھاپ کا مطلب کیا ہے؟ بت پرستوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر قسم قسم کی نقش لگا دی، اس کو چھاپ بولتے ہیں. اس کے زمانے میں اس زمانے میں زمانے کے ساتھ تلک خشتہ کو مٹا جاتا ہے کپڑے بولتے ہیں، اس کو تلک کہتے ہیں. حضرت امیر خسرو محمود اللہ کے مخاطب کو ارشاد فرماتے ہیں میری چھاپ میرا تلک چھیننے والے میری چھاپ اور تلک کو مٹانے والے آپ ہیں. حضرت امیر خسرو نو مسلم ہے، پہلے کافر تھے، حضرت محمود اللہ کے آپ اسلام کو لے گا، پہلے بت پرستی کرتے کرتے آگے اسلام کو لے لے رہے ہو، پہلے بت پرستی کرتے تھے. حضرت سمجھا بت پرستی چھوڑ دی، ایسا نہیں بولتے تو خاندان مسلمانوں کے باؤ مسلمانوں کے دادا مسلمان کو کر لے کے خاندان پیڑھیوں سے پشتوں سے وہ مسلمان تھے. لیکن محمود اللہ کے خاندان کو ارشاد فرماتے ہیں میری چھاپ اور میری تلک آپ نے چھین لی. مطلب کیا؟ حضرت کے ارشاد فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں پہلے دونوں دوسرا مطلب یہ ہے آپ کے پاس آنے سے پہلے دنیا کی محبت میرے دل میں تھی، آپ کے پاس آنے سے پہلے شہرت کی محبت میرے دل میں تھی، آپ کے پاس آنے سے پہلے غیر اللہ کی محبت کا چھاپ میرے ہاتھ پر تھا، غیر اللہ کی محبت کا تلک میری پیشانی پر تھا. لیکن اے محبوب الہی آپ نے اپنی آنے والی آنکھوں میں کیا ملائی کہ دنیا کی محبت کا چھاپ بھی آپ نے مٹا دیا، غیر اللہ کی محبت کا تلک بھی آپ نے مٹا دیا. اے محبوب الہی آپ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بوڑھا 17 سال تک سرکار لاہوری کے ذریعے دولت کی دربار نہ کرتا مسلمان کہلانے کے قابل نہیں بنتا، تو کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھا؟ پوری زندگی اسلام کو گزارے، تعلق کو گزار، بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات کی، پوری زندگی روحانی کی تلاش میں ہوئی، زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی تلاش میں گزارے. آپ نے سرکار لاہوری کی صحبت نصیب بعد 17 سال گزرے، داڑھی پکڑ کر فرماتے ہیں کہ حضرت کے دربار میں 17 سال دربار کرنے کا موقع نہ ملتا تو یہ سفید داڑھی والا بوڑھا مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا. مسلمان ملتا تو آپ کے ہمارے مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن صوفیہ کی نظر میں غوث اعظم کی نظر میں اس کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی تمام بتوں کو اپنے
زندگی بات